मुर्दाबाद दुश्मनान अहले बैत पे लानत यार ये सारे तो आज मुझे आकर तुम सलवात नहीं पढ़ रहे सलवात औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. In the name of Allah, the most kind and the most merciful. Qul huwallahu ahad. O Prophet, say God is one, the eternal being. Allahu samad. Allah is the sustainer. Lam yalid wa lam yulad. He begot none, nor was he begotten. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. And there is nothing comparable to him. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Salawat. Allahumma salli ala Ali قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. صلوات. اللہم صلی علی جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. صلوات. اللہم صلی علی محمد. جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے اپنے گھر کو سپرد خدا کر دیا، جس نے اپنے گھر کو سپرد خدا کر دیا، جس نے نیزے پر بھی قرآن پر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. صلوات. اللہم صلی علی حسین جو بھی تیرا احترام کرتے ہیں، حسین جو بھی تیرا احترام کرتے ہیں، بڑے ادب سے ہم ان کو سلام کرتے ہیں. صلوات. بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، ہم مر کے پھر حسین کو رونے نہ پائیں گے. صلوات. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. Hussein is the king. Indeed, he is the king of kings. Deen است Hussein, Deen Panah است Hussein. Hussein is Deen and also the protector of Deen. Surdad nadad dastur duste Yazid. He gave his head but not his hand of allegiance in the hand of Yazid. Hakka ke banaye la ilaha hasta Hussein. Indeed, he was the founder, like his grandfather, of the concept of one God. Salawat. Allahumma salli ala. اب میں گزارش کرتا ہوں ذاکر اہل بیت جناب سید صاحب سے دعائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. برائے کشنوری محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی ایک دفعہ پھر دور شروع کریں. اللہم صلی علی
جس دے دل وچ حب حیدر نہیں، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جس دے دل وچ حب حیدر نہیں. ایک دوسری پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات اللہ علی الحسین و آل بیتہ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَاتِلِ الْحُسَيْنِ وَآلِهِ. دین اسلام کی پناہ، دین اسلام کی پناہ حسین، کل جہان کا بادشاہ حسین، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جو بشر کو مل جائے خالق سے وہ شریعت کے شرع حسین، جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے ایسے جذباؤں کا شربا حسین. تمام لیتا ہے دگمگاؤں تو میرا مرشد وہ میرا پاک حسین. چاند آیا نظر محرم کا ہم نے پہنا لباس سیاہ حسین. جس جگہ سے تجھ کو رویا جاتا ہے وہ جگہ تیری بارگاہ حسین. ہر جزیدی کا دشمن اول، ہر کسی حر کا خیر وا حسین. ذکر مظلومیت کا سن کے تیری لب پہ آتی ہے میرے ہاں حسین. تیری مجلس میں سر کو پٹاتا ہے اپنے مومن کی دیکھ چاہ حسین. اس کے ماتم کا، اس کے گریہ کا، اس کے رونے کا تو گواہ حسین. تیرے غم میں غلاف کعبہ کا آج تک دیکھ رنگ سیاہ حسین. مجلس نبوی خانہ کعبہ کیا حجرت اسود کے سن کرا حسین. آج بھی دشمنے پہ طاری ہے رواب تیرا تمہارے جہاں حسین. کسی کی جرت ہے ایک لفظ کہے تیرے زندہ ہے یا مدہ ہے حسین. تا قیامت زید کے خلاف تیرے شیعہ تیرے سپاہ ہے حسین. چلو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بارے دیگر سوال. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں گزارش کرتا ہوں ذاکر اہل بیت جناب علی رضا صاحب سے دعائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. برائے کشنوری محمد وآل محمد پلان تک صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ضرور بھیجیے ایک بار پھر محمد والے میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج کی شب شہداء علی اکبر کے حوالے سے منسوب ہے، ان کے سلسلے میں کچھ اشعار پیش کر. ضرور بھیجیے ایک بار پھر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیلا نے کہا تشنا کہن کچھ تو کہو. لیلا نے کہا تشنا دہن کچھ تو کہو. دیکھ تو والی سکینہ ہے پریشان میرے لال.
اشک عالم میں پڑی ہے حبی اماں میرے نام، آنکھ تو کھولو تڑپتی ہے تیری ماں میرے نام، بیٹا تنہا ہے شہنشاہ زمن کچھ تو کہو، ام لیلا نے کہا تشنا دہن کچھ تو کہو، میرا ارمان تھا صحرا تیرا دیکھوں اکبر، بس تیرے بیاہ کے ارمان نکالوں اکبر، پہلے صغرا کو مدینے سے بلا لوں اصغر، پھر بڑے شوق سے لاؤں گی دلہن کچھ تو کہو، ام لیلا نے کہا تشنا دہن کچھ تو کہو، لاش اکبر پہ یہ سر پیٹ کے زینب نے کہا میری خدمت کا مجھے خوب دیا تم نے صلہ، میں نے تو محمد بھی کیے تم پہ فدا، پھر بھی اجڑا میرے بھائی کا چمن کچھ تو کہو، ام لیلا نے کہا تشنا دہن کچھ تو کہو، دیکھ عرفان قیامت ہوئی مجلس میں بپا، شام سے آتی ہے زینب کے تڑپنے کی صدا، پوری تنظیم حسینی ہوئی مصروف بکا، شاہ کے لال کا زخمی ہے بدن کچھ تو کہو، ام لیلا نے کہا تشنا دہن کچھ تو کہو، ام لیلا نے کہا تشنا دہن کچھ تو کہو، صلوات بھیجیے محمد والے، درود بھیجیے ایک بار پھر محمد والے کو، ماں کہہ رہی ہے رکھ کر زانوں پہ خون بھرا سر، آنکھیں تو کھول
ہے رکھ کر زانوں پہ خون بھرا سر آنکھیں تو کھول اکبر آنکھیں تو کھول اکبر پہچان لو تو جانے صورت ہے کیا ہماری آنکھیں تو کھول دیکھو حالت ہے کیا ہماری ماں کہہ رہی ہے رکھ کر زانوں پہ خون بھرا سر آنکھیں تو کھول اکبر آنکھیں تو کھول اکبر سہرے کی ہر لڑی تو اشکوں میں ڈھل گئی ہے مہندی کی تھی جو حسرت وہ خون مل گئی ہے ماں کہہ رہی تھی رو کر سرحان دیکھو صغرا کا نام بر کھڑا ہے دیکھو تو گرد بیٹا سب گھر کا گھر کھڑا ہے ماں کہہ رہی تھی رکھ کر زانوں پہ خون بھرا سر آنکھیں تو کھول اکبر آنکھیں تو کھول اکبر لب پر یہ لیلا کہ ہے نوید نالا تم کیا گیا ہے گھر سے میرے اجالا گھر سے میرے اجالا ماں کہہ رہی ہے رکھ کر زانوں پہ خون بھرا سر آنکھیں تو کھول اکبر آنکھیں تو کھول اکبر سوال بارے دل سوال پھر بھی سوال ایک دو مصرے مرثیے کے اور اس کے بعد قبلہ صاحب کو اجازت دیں گے میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین ملے میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین ملے بتا حسین زیادہ ہے درد کس جا پر یہ ماں نکال لے وہ تیریا علی کے
دیکھا نہیں جاتا اب تو مادر سے میرے حسین میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین ملے قضا نے مجھ سے تجھے کم سنی میں چھین لیا ارے زمانہ ہو گیا تجھ سے ملے ہوئے بیٹا لگا لوں پھر تجھے سینے کو مجھ کو چین ملے میرے حسین میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین ملے نہ ہاتھ پہلو سے اٹھانا تھم سکے آنسو تمہیں تو یاد ہے زخمی ہوا میرا پہلو تمہیں تو یاد ہے زخمی ہوا میرا پہلو چھپا نہ پاؤ گے پہلو کا زخم اب ماں سے میرے حسین میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین ملے حسین بولے مبارک یہ ماں سے روتے ہوئے اے ماں نکال لے بس تیری میرے پہلو سے اے ماں نکال لے بس تیر میرے پہلو سے جبیں کو سجید میں جس وقت میرا دم نکلے میرے حسین میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین ملے صلوات ادب و احترام سے گزارش کی جاتی ہے اجتماع واجب القدر حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا جناب قلب عباس رضوی صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں ذکر آل محمد سے مومنین کو مستفید فرمائیں ان سے پہلے مل کے میرے ساتھ نعروں کا جواب دیجیے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار برائے کشنوری محمد والے محمد قرآن تک صلوات فاتحہ
عظمت اہل بیت پر بآواز بلند صلوات انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت له ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان ارض جلت عظمته والصلاة والسلام وتحیت والاکرام على نبی المکی المدنی القرشی الابتری التہامی الہاشمی مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المقدومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الجاریہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وجلالتہم وعظمتہم وکرامتہم ونجابتہم وشرافتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ وانا الیہ راجعون۔ عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، مسلسل 9 روز سے آپ حضرات فرش عزا پر بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر ان عرش کی مخلوق کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے اس کائنات میں اپنی عظیم قربانی کے ذریعے سے اسلام کو، دین کو، شریعت کو، بشریت کو، انسانیت کو بچایا۔ عزیزان گرامی، ہم اگر یہ چاہیں اور یہ ارادہ کریں کہ ہم اہل بیت کے ذکر کو باقی رکھیں اور ہماری وجہ سے ذکر اہل بیت باقی اور زندہ رہے گا، یا وجہ بقا ہم اپنے آپ کو سمجھیں، تو یہ چیز غیر مناسب ہے۔ عزیزان گرامی، آپ خود سوچیں، تصور کریں کہ اگر پروردگار چاہتا اہل بیت کے ذکر کو باقی رکھنا، تو کیا وہ کسی اور شے کے ذریعے سے، کسی اور مخلوق کے ذریعے سے کیا ذکر اہل بیت کو باقی نہیں رکھ سکتا تھا؟ اس نے نام اہل بیت کو بلند کیا، باقی رکھا، اور اس میں ہمارا شرف بڑھ گیا۔ ہم نے جب ذکر اہل بیت کیا، ان کے ذکر کو اور ان کے تمام کردار کو، ان کے تمام زندگی کے صفحات کو، کربلا کے پیغام کو جب ہم نے ذکر کیا عزیزان گرامی، تو اس ذکر کے ذریعے سے ہم باقی ہو گئے، ہماری ایک پہچان ہو گئی، ہمارا ایک تشخص ہو گیا، ہماری ایک آئیڈینٹی ہو گئی کہ ہم کربلا والے مظلوموں کو یاد کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کسی خطۂ ارض پر جائیں، کسی زمین پر جائیں، ہر ملک میں آپ جا کر دیکھیں کہ بہت سے ایسے ملک ہیں عزیزان گرامی جہاں پر لوگ حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس معرفت حسین نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں امام حسین کون ہے، لیکن جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو وہ علم نکالتے ہیں، تعزیے نکالتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی تھا محمد مصطفیٰ کا نواسہ جس نے انسانیت کو، بشریت کو بچا دیا۔ تو عزیزان گرامی، مگر رب نے، خالق نے، پروردگار نے، بشریت کے خدا نے، انسانیت کے خالق نے، سنسار کے پالن ہار نے، یا زہرا کی دعا نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے کہ آپ کی پہچان ان افراد میں ہوتی ہے جو ذکر کربلا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کی پہچان ان افراد میں ہوتی ہے جو ذکر کربلا کرتے ہیں، جو فاطمہ زہرا کے لال پر روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ان کے ہدف کو اور ان کے مقصد کو یاد کرتے ہیں کہ کربلا کے شہید تیری عظمت کو سلام۔ اللہ اکبر۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی ہم ہر دور میں، ہر مقام پہ، ہر علاقے میں، ہر گوشے میں ہم یہ بتاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں
کہ ہم اپنے بچوں سے زیادہ کربلا کے بچوں کو چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے زیادہ محبت کربلا کے شہزادوں کو چاہتے ہیں۔ عزیزوں، جب ہم نے حسین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا، ہم نے ایسی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جہاں مظلوم کربلا استبداد کے خلاف کھڑے ہوئے، جہاں طاغی کے خلاف کھڑے ہوئے، جہاں ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے، جہاں پر شیطان وقت کے خلاف امام حسین کھڑے ہوئے، اور امام کو پتہ تھا، یقین تھا، یقین کامل تھا، ہمارا خانوادہ ختم ہو جائے گا، ہمارا خانوادہ قتل کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی حسین اپنے لشکر میں ایک بچے کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ عزیزوں، اس بات کی دلیل ہے کہ مولا نے حضرت علی اصغر کی شہادت کو قربان کر کے، علی اکبر کی جوانی کو اسلام پر قربان کر کے، اور عباس کی جوانی کو عباس کے بازو عطا کر کے حسین نے رہتی دنیا تک ایک پیغام دیا کہ جب تک جینا ہمارے ہدف سے دور نہ جانا، ہمیں اگر یاد کرنا تو ہمارے ہدف اور مقصد کو یاد کرنا۔ کربلا کے عظیم شہید، کربلا کے سید الشہداء، آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کی زحمتوں کو سلام، مولا آپ کی قربانیوں کو سلام۔ مولا، آپ نے کربلا کے ریگزار زمین کربلا پر آپ نے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھا کر کلیجے میں ہاتھ لگا کر حسین نے ایک پیغام دیا کہ بھائی سے محبت بہت ہے، بھائی سے فراق، بھائی کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، لیکن میں نے کربلا میں اسلام کے لیے اپنے 34 سال کے بھائی کو قربان کیا، اس کے بازوؤں کو قربان کیا۔ عزیزوں، کربلا میں ظالم نے مظلوم سے بیعت مانگا تھا، ظالم نے مظلوم سے بیعت مانگا تھا، خبیث نے طیب سے بیعت مانگا تھا، نجس نے طاہر سے بیعت مانگا تھا، شجرہ خبیثہ نے شجرہ طیبہ سے بیعت مانگا تھا، بتوں کے پجاری نے بت شکن کے بیٹے سے بیعت مانگا تھا، اللہ اکبر، محمد مصطفیٰ کے کلیجے سے بیعت مانگا تھا۔ اس لیے حسین نے کربلا کے میدان میں ہر رخ پر ہر انداز سے قربانی پیش کی۔ اگر کربلا کو جوانی کی ضرورت پڑی تو 18 برس کے کڑیل جوان کو جسے زینب نے پالا تھا، حسین نے اسے مقتل میں پیش کر دیا۔ اگر 34 سال کے بھائی کی ضرورت تھی تو حسین نے عباس جیسے بھائی کو پیش کر دیا، اور جب اسلام کو چادر کی ضرورت تھی تو ام المصائب سیدہ زینب کی چادر کو پیش کر دیا، اور جب کربلا کی قربانی نامکمل لگنے لگی تو حسین نے ایک معصوم ستارے کو ابا کے دامن میں رکھ کر مظلوم کربلا نے جلتی ہوئی ریت پر رکھ کے کہا کہ اگر میں تمہاری نظر میں خطاوار ہوں تو اس بچے کا شیر، ماں کا شیر خشک ہو گیا ہے، اسے چند قطرے آب دے دو۔ گویا حسین یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اسلام کے لیے ہم نے اکبر کی جوانی، اصغر کا بچپنا، زینب کی رضا، عباس کے بازو ہم نے اس لیے قربان کیے اسلام تو سر بلند رہے، اسلام تو باقی رہے، اسلام تیری بقا رہے۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ۔ آج شب عاشور ہے، آج شب عاشور ہے، آج شب عاشور آپ اکٹھے ہو کر اس زہرا کے لال کا ماتم کرنے آئے ہیں جو خود جنت البقیع کو چھوڑ کر فرش حسین پر آتی ہے۔ عزیزوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا کہ جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر کو رسول کی اکلوتی بیٹی چھوڑ کر آتی ہے، جس کے ایک ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہوتا ہے، اور روتے ہوئے عزادار کو جب دیکھتی ہے تو رسول کی شہزادی کہتی ہے پروردگار میرے لال حسین پر رو رہے ہیں، انہیں کوئی غم نہ دینا، انہیں کوئی مصیبت نہ دینا۔ جزاکم اللہ۔ حسین کو پرسہ دیجئے، مسلسل آپ نے حسین، مولا حسین کو پرسہ دیا اور حسین کی شہادت پر روتے رہے۔ عزیزوں، لیکن مدینہ چلو، مدینے میں ایک بچی ہے جو فرقت میں اپنے بھائی کی یاد میں تڑپ رہی ہے۔ اللہ اکبر، جب کئی روز گزر گئے، یہ بچی روتی روتی کبھی اپنے بھیا علی اکبر کو یاد کرتی ہے، کبھی اصغر کا بچپنا یاد کرتی ہے۔ عزیزوں، کیسے اس بچی کو منظر سفر یاد نہ ہو، کیسے اسے اکبر کا بچھڑنا یاد نہ ہو، کیسے اسے اصغر کا جانا یاد نہ ہو، کیسے اسے محمل کی سواریاں یاد نہ ہو۔ عزیزوں، یہ مدینے میں رہتی ہوئی بچی کبھی اکبر کی جوانی یاد کرتی ہے، کبھی چچا کو یاد کرتی ہے، کبھی بابا کی جدائی کو یاد کرتی ہے، کبھی معصوم علی اصغر کو یاد کر کے
نانی سے کہتی ہے نانی میرا بھیا علی اصغر بڑا ہو گیا ہوگا 6 ماہ ہو گئے ہیں اصغر کی خبر نہیں ملی عزیزو ایک مرتبہ جناب فاطمہ صغرا نے خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد خط میں قاصد سے یہ لکھا اور لکھتے لکھتے خط کی عبارت یہ تھی اے قاصد تو میرے خط کو کربلا میں جا عزیزو جب خط لکھتے لکھتے فاطمہ صغرا نے قاصد سے کہا جب تو میرے بابا سے ملاقات کرے گا میرے بابا کو دیکھنا ایک طرف اکبر کھڑے ہوں گے ایک طرف عباس کھڑے ہوں گے اور گھٹنیوں چلتا تجھے میرا بھیا علی اصغر نظر آئے قاصد میرے بھیا کو آغوش میں اٹھانا اٹھا کر میری طرف سے پیار کر لینا اور وہاں ایک کڑیل جوان علی اکبر ہوگا اگر اس کی شادی ہو رہی ہو تو اس کی شادی میں شرکت کر لینا عزیزوں لیکن مقتل کے عجیب جملے ہیں قاصد اس وقت پہنچا جب مولا حسین علی اصغر کے لیے قبر بنا رہے تھے عزیزوں قاصد نے سلام کیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ اے فاطمہ کے لال آپ پر میرا سلام ہو تو کون ہے ایک مرتبہ قاصد نے کہا میں مرید فاطمہ صغرا ہوں میں مدینے سے فاطمہ صغرا کا خط لے کر آیا ہوں عزیزوں ایک مرتبہ حسین نے خط کو پڑھا خط کے مضمون کو پڑھا اس بچی نے لکھا بابا اگر مسافرت میں بھیا علی اکبر کی شادی ہو بابا مجھے بھول نہ جانا بابا 6 ماہ ہو گئے ہیں میں نے علی اصغر کو نہیں دیکھا عزیزو حسین خط پڑھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں ایک مرتبہ جیسے ہی قاصد حسین کو دیکھتا ہے تڑپ کے کہتا ہے آپ کی بیٹی نے مجھ سے کہا تھا ایک ننھا بچہ 6 ماہ کا گھٹنیوں چلتے آئے تو اسے اٹھا کے پیار کر لینا عزیزو جیسے ہی قاصد کے جملے کو سنا حسین نے ابا کے دامن کو الٹا اور الٹ کے کہا قاصد یہ اسی بچے کا لاشا ہے جس کی قبر میں بنا رہا ہوں جزاک اللہ آپ کو خدا کسی غم میں رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے عزیزو شب عاشور ہے خیموں میں کوہرام بپا ہے ہر بی بی رو رہی ہے عزیزو اکبر کا حصار کر کے کربلا میں ساری بیویاں اکبر کا طواف کرتی رہی ایک ماں 18 برس کے کڑیل جوان کو بار بار دیکھتی رہی اس لیے کہ امام وقت نے بتا دیا تھا کہ اکبر 18 سال کی کمائی کل کربلا میں شہید کر دیا جائے گا عزیزو امام زین العابدین سے مدینے میں کسی نے پوچھا تھا مولا یہ بتائیے کہ ہم نے عاشور کے دن دیکھا ایک بیوی تھی جو لال چادر اوڑھے ہوئے تھی جو سرخ چادر اوڑھے ہوئے تھی مولا وہ بیوی کون تھی جو عاشور کو لال چادر اوڑھے ہوئے تھی ایک مرتبہ امام زین العابدین نے کلیجے پر ہاتھ مار کے کہا ارے کربلا میں کوئی سرخ چادر نہیں اوڑھے تھی چادر تو سفید تھی لیکن جب میری پھوپھی میرے بھیا علی اکبر کے جوان لاشے پر گری عزیزو چادر تو سفید تھی لیکن جوان کے خون کی دھاروں سے پھوپھی کی چادر رنگین ہو گئی تھی جزاک اللہ عزیزو میں نے یہاں دوپہر میں مذاہب چھوڑے تھے حسین لاشے علی اکبر کو لے کر چلے عزیزو جب لاشے علی اکبر خیمے میں پہنچا تھا ایک 4 سالہ بچی نکلی حمید کہتا ہے رائت الفقینہ باقیہ میں نے ایک مظلومہ کو دیکھا ایک معصومہ کو دیکھا جو 4 سال کی بہن تھی اکبر کے لاشے کے قریب گئی اور جا کر عزیزو ایک جملہ کہا حمید کہتا ہے مجھے غش آ گیا ایک مرتبہ سکینہ اکبر کے چہرے سے خون کو صاف کرتی ہے اور صاف کر کے کہتی ہے اکبر میرے بھائی آنکھوں کو کھولو اکبر تمہیں کس نے یہ برچھی مارا ہے ارے برچھی کیا نہیں سے میرے بھیا کا کلیجہ نکل آیا اجرکم اللہ کوہرام بپا تھا یہی وجہ ہے عزیزو جب شام کی طرف اکبر کا کٹا ہوا سر جا رہا تھا ایک مرتبہ ایک ضعیفہ شام اکبر کے سر کو دیکھ کر عیسائی
اٹھایا اور اکبر کے سر کو آخری جملہ عزیزو اکبر کے سر کو لیا اور لینے کے بعد ایک صندوق میں بند کر دیا, دوسرے صندوق میں حسین کا سر بند کر دیا. عزیزو رات بھر صندوق میں سر رکھا رہا. جب رات کو یہ سر صندوق میں تھا, صبح ہوئی عزیزو, صبح جب ظالم کو نیزہ بردار کو جب اس نے دیکھا جس صندوق میں اکبر کا سر تھا عزیزو, اس نے سر کو کھولا, صندوق کو کھولا, اس نے کیا دیکھا؟ صندوق خالی ہے, صندوق میں مجھے علی اکبر کا سر نظر نہیں آتا. عزیزو ایک مرتبہ تازیانہ لہراتا ہوا سید سجاد کے قریب گیا, امام کے پشت پہ تازیانہ مار کے کہتا ہے بتاؤ تمہارے بھائی کا سر کہاں ہے؟ عزیزو میرا چوتھا امام یا علی مدد کہہ کے اٹھا اور اٹھ کر اس کمرے میں گیا جہاں پر حسین کا سر رکھا تھا. عزیزو امام زین العابدین نے پوچھا بتاؤ میرے بابا کا سر کہاں ہے؟ عزیزو ظالموں نے کہا اس صندوق میں ہے. عزیزو جب صندوق کو کھولا, ارے کیا دیکھا؟ امام حسین کے لب, اکبر کا چہرہ. حسین اور اکبر, حسین اور اکبر. حسین بیٹے کو پیار کر رہے ہیں, اکبر تیری جدائی نے مار ڈالا, اکبر تیری جدائی سے حسین. ماتم حسین یا